12ویں آرٹس کے عزیز طلباء و طالبات، ہم سماجیات کے نئے سلیبس کی نئی کتاب سے 12ویں کے انٹروڈکشن ٹو انڈین سوسائٹی کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پہلا سبق ہمارا بھارتی سماج کا تعارف ہے، جس میں میں نے جیسا کہ پہلے بتایا آپ کو قدیم اور قرون وسطیٰ یعنی درمیانی دور، اس کے بعد کالونیز آبادیات کا دور اور آزادی کے بعد کا بھارت، اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ یوں تو پورا نصاب 12ویں کا بھارتی سماج کے مطالعے پر مبنی ہے۔ اب تک ہم نے قدیم اور قرون وسطیٰ، درمیانی بھارت کا دور، مذہبی عقائد اور عمل، اس کے بعد جینزم، سنگم کا دور، زرتشت پرستی، پھر یہاں کی قوموں کا مطالعہ کیے، یہودی، مسلمان، مذہب اسلام، سکھ مذہب، مختلف تحریکیں۔ آج ہم بھارتی سماج میں عورت کی حیثیت کا مطالعہ کریں گے۔ یوں تو عورت کے مقام و مرتبے کو لے کر تمام مذاہب میں گفتگو ہوتی ہے، لیکن سب سے اچھا عورتوں کی انصاف، عورتوں کے معاملات میں انصاف کا معاملہ اسلام نے پیش کیا، جس کے نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں سماجیات کے مطالعے کے تحت نصاب میں کیا ہے ہم دیکھیں گے۔ مذہبی صحیفوں کے ساتھ ساتھ تاریخی مطالعات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی ویدک دور میں عورتوں کو اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ اس دور میں عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل تھا۔ خواتین کو بھی وید اور ویداں کی تعلیم دی جاتی تھی۔ گروکل میں داخل ہونے سے پہلے اپنایانا کی رسم انجام دی جاتی تھی۔ رگ وید نے تعلیم یافتہ خواتین کو اعلیٰ مقام دیا۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین دو قسموں میں تقسیم تھیں۔ ساد یادھو، وہ عورتیں جنہوں نے اپنی تعلیم شادی سے پہلے تک جاری رکھی تھی، اور دوسری قسم برہموانی، وہ خواتین جو کبھی شادی نہیں کرتی تھیں بلکہ ساری عمر تعلیم حاصل کرتے رہتی تھیں۔ لیکن بعد میں خواتین کو بھی وید رسموں تک، مذہبی گانوں اور نظموں تک ہی محدود کر دیا گیا۔ کچھ قابل ذکر ویدک اور اپنشدی خاتون اسکالروں میں اپالا، اندرانی، گھوشا، دوپائدر، گارگی اور میتری وغیرہ۔ اس دور میں عورتوں کو شادی کے لیے آزادی تھی کہ وہ اپنی پسند کا جوڑے کا انتخاب کر سکیں۔ اپنشد میں انالوما اور پرتیلوما شادی کا ذکر موجود ہے۔ بعد کے ویدک دور میں ذات پات کا نظام اور برہمن کی بالادستی مضبوط ہو گئی، اور ذات پات کا نظام مزید سخت ہو گیا۔ ورنہ نظام ذات کے نظام میں تبدیل ہو گیا، عورتیں مظلوم ہو گئیں، عورتوں کی تعلیم پر روک لگا دی گئی، اور اپنینا کی رسم پر بھی روک لگ گئی۔ اس کی جگہ شادی بیوہ نے لے لی۔ عزیز طلبہ، بھارتی سماج میں عورتوں کی حیثیت کا یہ مختصر مطالعہ آپ کے سامنے ہے۔ یعنی ویدک دور میں بھی عورتوں کو تعلیم کی اجازت تھی، لیکن بعد میں بیچ کا دور ایسا آیا جس میں ورنہ سسٹم آیا اور عورتوں پر ظلم ہونے لگا، اور کاسٹ سسٹم کریٹ ہوا، جس سے جو ہے عورتیں بھی متاثر ہوئیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جین مذہب میں عورتوں کا مقام کیا ہے۔ جین مت مذہبی مساوات کا مذہب تمام جانداروں کے حقوق کو تسلیم کرتا ہے، خواتین کی بھی آزادی کی وکالت کرتا ہے۔ جین مذہب کے دو فرقوں دگمبر اور شتمبر اس معاملے میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ شتمبر فرقہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ بہت ساری ممتاز خواتین نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ 16 ستی نیک عورتیں مثالی مذہبی خواتین کو اجاگر کرتی ہیں، جو جین خواتین کے لیے مثالی ہیں۔ جین نگاہوں میں راہبہ خواتین کی انتہائی سخت قوانین موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیرتھنکروں کی ماں لوگوں کو بھی دولت اور صحت جیسی خواہشات کی تکمیل کے لیے بھی احتراماً پوجا کی جاتی تھی۔ متعدد جین خواتین نے رسم ستی کا خاتمہ، خواتین کو غلامی کا دائی نظام
جانوروں کی قربانیوں کے خاتمے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ دگمبر جین لوگوں کا عقیدہ ہے کہ عرانیت آزادی کے راہ میں ایک لازمی عنصر ہے۔ خود وردھمان مہاویر نے اس بات کی وکالت کی۔ عزیز طلبہ، اسی طرح بدھ مذہب میں عورتوں کا مقام کیا ہے دیکھیں گے۔ گوتم بدھ نے عورتوں کو خانقاہوں میں شریک ہونے اور دیگر امور میں شامل ہونے کی اجازت دی تھی۔ مختلف مکاتب فکر اور روایات خواتین کی روحانی کامیابیوں کے امکانات کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ بدھ مذہب کے نظریات خواتین اور مردوں کے مابین کوئی فرق نہیں رکھتے، کیونکہ ہر ایک جنس، جنسیت یا عمر، بڑھاپا، بیماری اور اموات جیسی شرائط سے گزرتا ہے۔ اس طرح تکلیف اور لاقانونیت سب پر لاگو ہوتی ہے۔ اگرچہ ابتدائی بدھ مت کے متنوں میں کہا گیا ہے کہ خواتین روشن خیالی حاصل کر سکتی ہیں، لیکن ونایا پٹکا میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ کبھی بھی خواتین بدھا نہیں ہو سکتی، لیکن سنگھ میں خواتین کو بھکشونی مقرر کیا گیا ہے۔ گوتم بدھ نے بیٹیوں کے تعلق سے اپنا مثبت نظریہ پیش کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹی کی پیدائش پریشانی اور ناامیدی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ گھریلو معاملات میں عورتوں کو مردوں کا متبادل سمجھا جاتا تھا۔ گوتم بدھ نے عورتوں کی ذہانت کو بھانپ لیا تھا اور انہیں بھکشونی سنگھوں میں بڑی بڑی ذمہ داریاں دیں۔ قابل ذکر بھکشونی دھاتا رنا، کھیمیا اور پلوانا تھیں۔ بیوہ کی شادی جس کے ویدک دور میں اجازت تھی، اسے ختم کر دیا گیا۔ عورتوں کو خاندانی وراثت سے باہر کر دیا گیا۔ ستی، پردے کا نظام اور دیوداسی کا نظام بھی ختم کر دیا گیا۔